تو سامعین محترم، برادران اسلام، جنت ہمیں ان کے گھر میں ہی ہر جگہ ٹھوکریں کھاتی نظر آتی ہے۔ تو اگر جنت کا حصول لینا ہے، جنت کا حصول آپ کی خواہش ہے، تو اس کے لیے انہی میں سے کسی ایک فرد کی طرف جانا پڑے گا۔ اور اگر ہم سے پوچھیں تو ہم جو یہاں بیٹھے ہیں عزاداران امام علی مقام، عزادار کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ شیعہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہوتا وہ سنی ہو، چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ ہندو ہو۔ میں نے بڑے درد کے ساتھ کل کا وقت گزارا، وہ ایسے کہ میں جب گھر سے نکلا تو رستے میں جا بجا 14 اگست تھی اور جگہ جگہ ملک کی استحکام کے لیے میں نے شادیانے بجتے دکھائی دیے، سنے جگہ جگہ۔ اس ملک کے استحکام میں ان شادیانوں کا شاید بہت بڑا کردار ہے، کوئی مقام ہے۔ بہت مشکل سے میں یہاں یعنی عام وقت سے پہلے نکلا 1 گھنٹہ تاکہ میں بر وقت مولا کی عزا میں پہنچ سکوں۔ اور جب میں یہاں سے واپس گیا تو سوشل میڈیا آج کل عام ہے، تو میں نے دیکھا کہ انڈیا نے یہ اعلان کیا بھارت میں کہ چونکہ 15 اگست محرم الحرام میں ہے تو ہم یہ جشن آزادی جو ہے انتہائی سادگی سے منائیں گے۔ تو 1 دن پہلے ہی میں نے یہ فکرہ کہا تھا کہ جب بھی ہم نے غیر مسلموں کو دیکھا انہوں نے اس گھر کا بڑا احترام کیا ہر جگہ پر، اور جب مسلمانوں کو دیکھا تو انہوں نے اس گھرانے کے ساتھ بڑا ہی ظلم کیا، بڑی زیادتی کی۔ لیکن اس گھرانے نے آج بھی مولا حسین عزاداری کے ذریعے مسلمانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ آج بھی مولا کی یہی کوشش ہے کہ کوئی ایک فرد بھی جہنم سے بچ جائے، کوئی شخص ایسا نہ ہو جو جہنم میں جائے۔ مولا حسین آج بھی عزاداری کے ذریعے ہر انسان کو دعوت فکر دیتے ہیں، اور جو مولا حسین کی مجلس میں آ جاتا ہے اسے مولا کی فکر حاصل ہو جاتی ہے۔ مولا علی نے سرکار امام الانبیاء کی نصرت کی، ہر مقام پر بڑی جنگیں جیتی۔ 184 قبائل جو عرب کے تھے ان کے سردار مولا علی کی ذوالفقار سے ہلاک ہوئے۔ بڑی ہی طویل فہرست ہے۔ اب مولا علی کو یہ فکر دامن گیر تھی کہ میرے والد نے اپنے ذمے سرکار کی حفاظت لی تھی، میں نے ساری زندگی مولا کی حفاظت کی ہے، اب کوئی میرے جیسا ہو جو رسول کے بیٹوں کے ساتھ وفا کا ویسے حق ادا کرے جیسا ہم کر رہے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ عقازادی کے جانے کے بعد مولا علی نے جناب عقیل سے کہا، بھائی عقیل، آپ جناب عقیل جو تھے انہیں جتنے بھی قبائل تھے ان کی نسلیں، ان کی پشتیں سب کچھ زبانی یاد تھی۔ ایسا اب بہت کم ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو مولا کا قبیلہ تھا ہاشمی، اس ہاشمی قبیلے میں جو لوگوں کی نسلوں کے بارے میں، قبائل کی عادات کے بارے میں جانتے تھے وہ جناب عقیل تھے۔ تو مولا علی نے جناب عقیل سے کہا
کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا بچہ ہو میرا جو رسول کے بیٹے کے ساتھ وفا کا حق ادا کرے۔ آپ جتنے بھی عرب ہیں ان کو جانتے ہیں، ان کے قبائل کو جانتے ہیں۔ تو جناب عقیل نے کہا ہاں ایک قبیلہ میں جانتا ہوں، میں جاتا ہوں اور پتہ کرتا ہوں۔ جناب عقیل آئے بنی کلاب قبیلے کے پاس، اور بنی کلاب قبیلہ ان دنوں مدینے کے پاس ہی تھا ٹھہرا ہوا۔ تو جناب عقیل گئے اور ایک باغ میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ باغ بنی کلاب قبیلے کی ملکیت تھا۔ قبیلے کا سردار چند جوانوں کے ساتھ وہاں آیا۔ جب اس نے جناب عقیل کو دیکھا تو پاؤں پر گر پڑا۔ اے شیخ البطحاء کے بیٹے، اے ہاشمی، آپ ہمارے پاس آئے ہیں، ہماری عزت افزائی کی ہے، ہمارے خیموں میں تشریف لے چلیں۔ جناب عقیل آئے، ان کے گھر ٹھہرے اور کہا کہ میں ایک کام سے آیا ہوں، حکم کریں۔ میرے ایک بھائی ہے جس کا نام علی ہے، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا تاریخی جواب ہے، علی کو کون نہیں جانتا، کوئی بے ایمان، یا علی کو کون نہیں جانتا، کوئی بے ایمان ہی ہوگا جو علی کو نہ جانے۔ تو سرکار حکم کریں۔ کہا کہ میں علی کی شادی آپ کے قبیلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ قبیلہ نے کہا سرکار میری ایک ہی بیٹی ہے، میں گھر جاتا ہوں، ابھی پوچھ کے آتا ہوں اسے اپنی غلامی میں قبول کرے۔ شیخ قبیلہ گھر آئے، اپنی بیوی کو بتایا، دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر بیٹی سے پوچھا بیٹی ایسے جناب عقیل آئے ہیں اور مولا علی کا رشتہ لے کے آئے، آپ کیا کہتی ہیں؟ اب جو بیٹی نے جواب دیا وہ تاریخ بن گئے۔ بیٹی نے کہا بابا رات خواب میں ایک خاتون میرے پاس آئی تھی جنہوں نے مجھے بتایا کہ تو میرے ایسے بیٹے کی ماں بنے گی جو وفا اور نصرت کا حق ادا کر دے گا، جو میری دعا ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کون خاتون ہے اور یہ مجھے کیوں کہہ رہی ہیں، تو اب مجھے پتا چلا کہ وہ کون تھی اور کیا کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے جی، رشتہ ہو گیا، نکاح ہوا۔ جناب ام البنین عقازادی وہ بنی ہاشم کے جھرمٹ میں علی کے گھر آئی، دروازے پر ناکے کو بٹھایا گیا۔ جناب ام البنین معمل سے اتری، چوکھٹ کو چوما اور وہیں بیٹھ گئے۔ تو وجہ ہے نا، اس چوکھٹ کی ایک بات کرتا چلا۔ ایک دفعہ جناب ابو ذر نے اور جناب مقداد نے سلمان سے پوچھا کہ سلمان تم جو اس چوکھٹ پر داڑھی سے جھاڑو لگاتے ہو تو یہ کیا ہے؟ کہا تمہاری نظر میں یہ چوکھٹ ہے، میری نظر میں یہ حد فاصل ہے۔ اس حد فاصل کے اس طرف مخلوق رہتی ہے، اس طرف خالق رہتے ہیں۔
جناب ام البنین اسی چوکھٹ پہ بیٹھ گئی۔ علی کی بیٹی نے آ کے کہا اماں اندر چلیں، یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ کہا مجھے اماں نہ کہو، میں تمہاری خدمت گار ہوں۔ اندر آ کے ایک ایک بچے کو جناب ام البنین نے پیار کیا، چوما، گلے سے لگایا۔ 1 سال بعد جناب ام البنین کو اللہ نے اپنے خاص کرم سے ایک بچہ عطا کیا۔ وجہ ہے نا، ایک بچہ عطا کیا۔ مولا علی مسجد میں تھے جب انہیں پتہ چلا، مولا علی گھر آئے۔ جب آئے تو پتہ چلا کہ بھئی دیکھا سب لیتے ہیں گود میں، بچہ بڑا خوبصورت ہے، سب گود میں لیتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن بچہ ہے کہ وہ آنکھیں نہیں کھول رہا، وہ کھولتا ہی نہیں۔ سب نے کہا، جناب ام البنین نے کہا مولا بچہ تو بڑا خوبصورت ہے مگر اس نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی۔ مولا نے کہا علی کا بیٹا ہے۔ تو وجہ ہے نا، یہ علی کا بیٹا ہے۔ کیا علی نے سرکار سے پہلے آنکھ کھولی تھی؟ میرے حسین کو تو بلاؤ۔ جیسے ہی مولا حسین آئے، مولا علی نے کہا حسین بیٹا بھائی مبارک ہو۔ مولا نے سرکار کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، ادھر سرکار کی گود میں آئے، مولا ادھر آنکھیں کھولتے۔ مولا عباس نے ساری زندگی مولا حسین کی ایسے ہی نصرت کی جیسے مولا علی نے سرکار کے ساتھ۔ ایک جملہ میں کہتا چلوں، رانا رامپوری صاحب کا جملہ ہے، گجر خان کے ایک بڑے خوبصورت اہل سنت کے خطیب تھے، مسجد میں یاد آگے مولا ان کی درجات کو بلند کریں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، مجھے یاد ہے، کہ جب بھی کوئی رسول کی سنت پہ عمل کرنا چاہے تو اسے سب سے پہلا سنی تلاش کرنا پڑے گا۔ بھئی سنی تو وہ ہوگا نا جس نے رسول کی سنت پر عمل کیا ہو، تو سب سے پہلا سنی تلاش کرنا پڑے گا، اور سب سے پہلے سنی کا نام مولا علی ہے، کیونکہ بھئی سب سے پہلے کلمہ سرکار کی زبان سے نکلا، اور سب سے پہلی وہ جو نصرت ہے سرکار کرتے رہے، تو جو جو کام تھا وہ۔ اب جب بھی میں رسول کو ماننا چاہوں گا، سرکار کی سنت پہ عمل کرنا چاہوں گا، تو جو سب سے پہلا سنت رسول پہ عمل کرنے والا ہے اسے دیکھوں گا کہ وہ کون ہے۔ تو آج جو شخص بھی کوئی بھی کسی بھی طرح رسول کو مانتا ہے وہ در حقیقت علی کو مانتا ہے، کیونکہ مولا علی نے اسے بتایا کہ کیسے رسول کو ماننا ہے۔ ایسے ہی یہ ان کا جملہ ہے کہ اگر مجھے دیکھنا ہو کہ امام کو کیسے مانوں، تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلا امام کا منتدار کون ہے، تو مجھے اس کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ تو جب بھی میں نے تاریخ کو اٹھایا تو سب سے پہلا امام کا منتدار ہے عباس، جس نے ہمیں بتایا کہ امام کو کیسے ماننا چاہیے۔ آج اگر کوئی بھی امام کو ماننا چاہتا ہے تو اسے دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے منتدار نے امام کو کیسے مانا۔ تو مولا سرکار نے بڑی ہی جانفشانی سے، مولا کہیں خط لکھتے، مولا حسین تو کاتب عباس ہوتے تھے، مولا کہیں سفر پہ جاتے تو منتظم عباس ہوتے تھے، مولا کے علمدار مولا عباس ہوتے تھے، ہر جگہ مولا عباس ساتھ رہتے تھے۔ جنگیں بھی ہیں، بہت سی باتیں ہیں،
تو کیا ہوتا ہے؟ یہی مولا عباس کربلا میں بھی تھے، شروع سے لے کر آخر تک ہر مرحلے پر جناب عباس مولا سرکار کے ہم قدم رہے، سرکار کے ساتھ رہے۔ سامعین محترم، شب عاشور جو گزری ہے نا کربلا میں، تو جس طرح مولا حسین نے تمام شہداء کو اکٹھا کیا تھا نا، ایسے علی کی بیٹی نے تمام خواتین کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو کل یہ شہید ہو جائیں گے، لیکن فکر نہ کرنا، تمہارے پردے کی میں ضامن ہوں، کیونکہ میرے پاس عباس موجود ہے۔ جو بچے تھے وہ دلاسے میں تھے کہ ہمارے پاس جو پانی لانے والا ہے وہ موجود ہے۔ بس عزادارو، کربلا کا میدان دنیا کا ایک ایسا دن ہے کہ 10 محرم کا دن بہت کچھ کہہ کے گزرا ہے، بہت کچھ سکھا کے گیا ہے۔ ان میں سے ایک اطاعت امام اور نصرت امام بھی ہے کہ غازی سرکار نے آخر تک مولا کے حکم کی پابندی کی اور اپنی تلوار کو بے نیام نہیں کیا۔ آپ سارے واقعات جانتے ہیں، میں بس ایک واقعہ پڑھوں گا اور اجازت لوں گا کہ بعض روایات میں 80 بچے اور بعض روایات میں 100 سے زیادہ بچے، یہ جو مولا کے خیام میں تھے، یہ اپنے ہاتھوں میں پیالے اٹھا کر کھڑے تھے۔ مولا حسین کی جو ایک بیٹی ہے، اس سے غازی سرکار کو بڑا پیار۔ وہ بچی خالی مشکیزہ اٹھا کر سرکار کے پاس آتی ہے، کہتی ہیں چچا عباس پانی کا کوئی چارہ کرے، چچا بچے سارے پیاسے، علی اصغر پیاسا ہے، چچا میں خود بھی بہت پیاسی ہوں، چچا فوج لعین سے کہنا چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کے پیاسے، انہیں یہ بھی بتانا کہ میں ساقی کوثر کی بیٹی ہوں، میں تم سے کہتی ہوں کہ ہمیں پانی دے دو۔ جب یہ استغاثہ سنا نا، تو مولا غازی سرکار نے سرکار کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہا، سرکار آپ کی بیٹی کی آواز نہیں سنی جاتی، سب کچھ برداشت ہو جاتا۔ مولا حسین نے روتی آنکھوں کے ساتھ غازی سرکار کو جنگ کی اجازت دی۔ مولا عباس چلے، مولا نے حملہ کیا، دریا تک حملہ بھی نہیں کیا۔ سرکار کا رو بھی اتنا تھا کہ فوج نے آگے سے جگہ دے دی۔ سرکار فرات میں اترے، پانی کو مشکیزہ بھرا اور واپسی کا سفر اختیار کیا۔ کسی ظالم نے سرکار کی ایک سورہ جسم سے الگ کر دی، یہی کہوں نا، کسی ظالم نے دوسرا سورہ قرآن مجید سے الگ کر دیا۔ غازی سرکار گھوڑے سے زمین پہ آئے، مولا حسین پہنچے، دیکھا غازی سرکار کی شہادت ہو چکی ہے۔ مختصر کروں گا، میں سخت مصائب نہیں پڑھ سکتا، بالخصوص غازی سرکار کا نہیں پڑھ سکتا، میرے سرکار ہیں، سر آنکھوں پہ ہیں۔ بس 1-2 واقعات پڑھنے کے لیے میں نے اتنی بات کی ہے۔ ایک واقعہ کہ مولا حسین نے کیا کیا، وہ علم اٹھایا، اس کا پھریرا لپیٹا، اسے گرا لگا،
وہ چھدا ہوا مشکیزہ اٹھایا. یہ دونوں چیزیں لے کر سرکار خیمے کی طرف آئے، خیام کی طرف آئے. اب وہ جتنے بچے ہیں بما آقازادی کے، وہ سارے پیالے لے کر علم کو دیکھ رہے ہیں. جیسے جیسے علم قریب آ رہا، بچوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی. اتنے میں مولا حسین قریب آئے. بچوں نے مولا حسین کے ہاتھ میں علم دیکھا اور چھدا ہوا مشکیزہ دیکھا. تاریخ گواہ ہے، ان بچے کے ہاتھوں سے پیالے گر پڑے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا غازی کی شہادت کے بعد کسی بچے نے پانی کا سوال نہیں کیا. کسی بچے نے کسی سے پانی کا سوال نہیں کیا. صرف ایک واقعہ ملتا ہے، صرف ایک واقعہ ملتا ہے. میں پھر بھی یہ کہتا ہوں مولا غازی سرکار، میں ہاتھ باندھ کر آپ سے التماس کرتا ہوں، مولا آپ بغیر بازوؤں کے زین سے زمین پہ آئے. مولا آپ نے بڑی تکلیف برداشت کی، لیکن مولا میں بندے ہاتھوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مولا آپ کے ہاتھ نہ تھے، آپ زمین پہ آئے. میں نے ایک بی بی کو دیکھا ہے جس کے ہاتھ تو تھے، لیکن بھائی کی لاش پہ ایسے گری جیسے عباس بغیر بازوؤں کے گرے تھے.